آپ نے فوراً انکار کر دیا، اس لیے کہ آپ صاحب علم تھے، صاحب حلم تھے، بادشاہ کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے ساتھ برائی کے نقصانات سے بھی باخبر تھے، خود صاحب فضل تھے اور اہل فضل کے مقام و مرتبے سے بھی واقف تھے۔ قرآن کریم کی آیات آپ کی طہارت اور پاکیزگی بیان کر رہی ہیں۔ آیت 24 میں ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے دل میں اس گناہ کا خیال تک نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر آپ کو علم بھی دیا تھا اور حلم بھی۔ آپ بادشاہ کے مرتبے سے واقف تھے، نیک تھے، جانتے تھے زانی کبھی فلاح نہیں پا سکتا، بلکہ آپ نے تو فوراً کہہ دیا۔ اللہ کی پناہ، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی آزمائش میں ان کے دل میں خیال آنا ممکن تھا، جیسا کہ سخت گرمی اور پیاس کی حالت میں کسی کو ٹھنڈے پانی کا گلاس ملے تو دل میں پانی پی لینے کا خیال ضرور آتا ہے، لیکن پھر یاد آتا ہے کہ وہ روزے سے ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اتنا سا خیال بھی نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے رب کی دلیل دیکھی تھی۔ وہ دلیل کیا تھی، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، بعض کہتے ہیں آپ نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، وہ انہیں انگلی کے اشارے سے منع کر رہے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے دروازے پر یہ لکھا دیکھا تھا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ بے شک زنا بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ بہرحال یہ مفسرین اور مورخین کے اقوال ہیں، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ اتنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ضرور تھی جس کی بنا پر آپ کو خیال تک نہ آیا، اور برہان اللہ ہی کی طرف سے تھی، اس نے انہیں سوچنے بھی نہ دیا۔ اللہ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے آپ کو صرف زنا سے نہیں برائی سے بھی بچا لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ارادہ تک نہیں کیا۔ پھر اسی آیت میں اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ فرمایا، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بھی ہو اور پھر کفر بھی کرے، ہرگز ممکن نہیں۔ انبیاء ایسی باتوں سے پاک رہتے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے اصرار کیا، آپ کو مجبور کیا، اور لگی چمٹنے تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ عزیز کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 25 میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، یہ پیچھے دوڑی، دروازہ بند تھا۔ ابھی آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ لی، جھٹکا جو لگا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی دوران دروازہ کھل گیا اور عزیز مصر اندر داخل ہوا۔ اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی زیب و زینت کے ساتھ بند سنور کر یوسف علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑی ہے۔ اسی وقت اس نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے کہہ دیا،
جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کا کیا بدلہ ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگی اسے قید خانے میں بند کر دینا چاہیے۔ ایسا اس نے اس لیے کہا کہیں وہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا میں مجرم نہیں بلکہ یہ ساری کارستانی اس کی اپنی ہے۔ آیت 26 اور 27 میں ہے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ یہ گواہ کون تھا؟ اس بارے میں دو قسم کی روایات ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے کہا کہ اس عورت نے بہکایا ہے اور یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ اس کا چچا زاد تھا، اس نے کہا قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے، اور آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں آتا ہے فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ سو جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ سید قطب کہتے ہیں عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک شرف کی کوئی قیمت نہیں تھی، اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس کا خون کھولتا، وہ عورت پر برہم ہوتا، لیکن اس نے غصے کے بغیر کہا۔ آیت 29 میں ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین۔ یوسف اب اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہگاروں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو گھر ہی میں رہنے دیا، جدا بھی نہ کیا۔ لیکن پھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی، عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں، لوگ عزیز مصر کی بیوی کو تانے دینے لگے۔ آیت 30 میں ہے وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پر تل گئی، اگر کسی آزاد کے ساتھ ایسا کرتی تو معاملہ اور تھا، غلام سے محبت کر بیٹھی، یہ تو اس نے بے وقوفی کی انتہا کر دی، اس طرح اسے خوب برا بھلا کہا گیا۔ یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ آیت 31 میں ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ اس نے جب ان عورتوں کی پرفریب مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی پناہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا، تمام عورتوں کو اس دعوت میں بلایا، دعوت کا انتظام اس طرح کیا کہ سب کے لیے ایک تکیہ لگایا، پھل سامنے رکھے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری تھما دی۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجلس میں آ جائیں۔ جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ انہیں دیکھ کر مبہوت رہ گئیں، ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن اس کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ سبحان اللہ، کیا حسن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور خبر تک نہ ہوئی۔ کہنے لگیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ آیت 32 میں ہے قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام اس سے محبت کریں اور بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اپنی عزت اور شرف کو انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ آیت 33 اور 34 میں آتا ہے قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔